الحمدللہ حمد الشاکرین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وأصحابہ الراشدین المرشدین اما بعد فأعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه بلند آواز سے پڑھ لیجیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خير الثقلين وعلى آلك وصحبك يا جد الحسن والحسين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم انتہائی قابل عزت قبلہ ناظم صاحب علماء کرام طلباء کرام معزز سامعین حاضرین ناظرین دور دراز قرب و جواز سے تشریف لانے والے احباب کرام اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور جمعۃ المبارک کی یہ سعادت والی برکت والی رحمت والی گھڑیوں سے پوری طرح مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک پر یہ عرض کیا تھا کہ ایک جمعہ ہم نے مزید شان صدیق اکبر پہ پڑھنا ہے تو اسی حوالے سے آج انشاءاللہ العزیز ہماری گفتگو ہوگی آج میں نے سورہ احقاف کی 26 سپارے کی آیت نمبر 15 کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اللہ تعالی ہمیں حق و سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے یقیناً یہ بات مسلمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں سب سے عظیم اور اول العظم جن ہستیوں کو مبعوث فرمایا ہے وہ انبیاء کرام علیہ
अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम हैं। और उन अंबियाए किराम में सबसे बुलंद तरीन फजीलत वाली हस्ती, सबसे बड़ी शान वाली हस्ती, सबसे बड़े कमाल वाली हस्ती और रब के महबूब दानाए गुयूब सरवरे कौनो मकान जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बबरकात है। जिस तरह हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारे नबियों में अल्लाह ने अज़मत वाला, शान वाला और बुलंदी वाला और रिफत वाला बनाया है, इसी तरह हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सोबत रखने वाले, हुजूर के साथ मोहब्बत रखने वाले, आका नामदार का दीदार करने वाले, शर्फ़ सहाबियत से मुशर्रफ होने वालों को भी सारे नबियों के सहाबियों से आला दर्जा और बुलंद मकाम अता फरमाया है। ये हुजूर की निस्बत है। उस निस्बत की वजह से अल्लाह ने इनको तमाम नबियों के सहाबियों पर शर्फ व फजीलत अता फरमाई है, मकाम व मर्तबा अता फरमाया है। इसी तरह तमाम उम्मतों में हुजूर की उम्मत को फजीलत अता फरमाई है। और इस उम्मत के सबसे बेहतरीन, सबसे आला, सबसे अकमल, सबसे मुकम्मल जो इंसान है वो हुजूर के सहाबा है। वो हुजूर के वो चुने हुए बरगुज़ीदा इंतखाब शुदा है, जिनका इंतखाब अल्लाह ने खुद फरमाया है मोहम्मद के सदके में। और हर एक से अल्लाह ने भलाई का वादा फरमाया है। ये सारी बड़ी अजमत वाले, लेकिन जिसको भी जो अजमत मिली है, जिसको भी जो मकाम मिला है, जिसको भी जो शर्फ मिला है, वो मेरे नबी के सदके में मिला है। अगर हुजूर किसी को कबूल ना करे तो वो इस दर्जे पे पहुंच सकता नहीं। ये मेरे नबी की निगाह ने उनका इंतखाब किया है। हुजूर ने अपनी सोबत अता फरमाई है, आका नामदार ने उन्हें पाक और साफ किया है, तो अल्लाह ने उनको ये मकाम अता फरमा दिया है। तो वो बड़ी अज़मतों वाले, शानों वाले सहाबाए कराम अलैहिमुर रिदवान, और उनमें फिर कुछ चुनीदा बरगुज़ीदा सहाबाए कराम, जिस तरह जंगे उहद वाले, जंगे बदर वाले, अशरा मुबशरा बड़ी अज़मतों के हामिल हैं। फिर फतह मक्का से पहले ईमान लाने वालों में, फतह मक्का के बाद ईमान लाने वालों से अल्लाह ने उनको अज़मत अता फरमाई है। फिर उन तमाम सहाबाए कराम अलैहिमुर रिदवान में अल्लाह ने खुलफाए राशिदीन यानी अबू बकर, उमर, उस्मान और अली को सुभान अल्लाह ये मकाम और मर्तबा अता फरमाया है। और अबू बकर सदीक की जब बारी आई तो अल्लाह ने उनको अतका फरमा के सबसे ज्यादा तकबीर फरमा दिया है कि ये मकाम और मर्तबा सदीक अकबर को इस वजह से हासिल है कि उन्होंने हर मकाम पर हुजूर की सोहबत इख्तियार की है, हुजूर की रिफाकत में रहे हैं। इस्लाम से पहले भी अभी हुजूर ने नबूवत का ऐलान तो नहीं फरमाया था, लेकिन अबू बकर तो हुजूर के साथ थे। अबू बकर उस वक्त भी हुजूर के साथ थे। रसूलुल्लाह की उम्र मुबारक 2 साल अबू बकर से बड़ी है। अबू बकर की उम्र 2 साल कम है। अभी हुजूर ने नबूवत का ऐलान नहीं किया, पर अबू बकर हुजूर के बोलो हुजूर के अल्लाहु अकबर। ताजदार मदीना सरूर कल्बो सीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाम की तरफ मेरे नबी जा रहे हैं, साथ साथ अबू बकर सदीक भी जा रहे हैं। एक बेरी का दरख्त आ गया, जिस दरख्त के नीचे मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर बैठ जा। अबू बकर सदीक भी उसके नीचे बैठ गए, मेरे नबी भी बैठ
انجیل بھی پڑھا ہوا ہے، صحائف کا بھی مطالعہ رکھتا ہے، بڑا پڑھا لکھا انسان ہے، بڑا عالم آدمی ہے، جا کے ذرا اس سے پوچھ لوں، ہو سکتا ہے مجھے کوئی بات مل جائے۔ جب اندر داخل ہوا اس نے اٹھ کر کہا کہاں سے آیا؟ فرمایا میں تو مکہ کا رہنے والا ہوں، ذرا بار تو آ تجھے نظارہ کرو، ادھر دیکھ لے بیری کا درخت بھی نور نور ہو گیا ہے، جس زمین پہ محمد بیٹھا ہوا ہے وہ بھی نور ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا غوث اعظم۔ ساری زمین چمک رہی ہے، درخت چمک رہے ہیں، احجار و اشجار چمک رہے ہیں، پتھر چمک رہے ہیں، ہر طرف نور ہی نور آ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ نور کیوں نہ آتا؟ ساری کائنات کو چمکانے والا نبی جو بیٹھا ہے، ساری کائنات کو روشنی دینے والا نبی بیٹھا ہوا ہے۔ میرے مصطفیٰ تو وہ رات کی اندھیری میں نکلتے تو ساری رات بھی دن میں تبدیل ہو جایا کرتی تھی۔ ہائے ہائے ہائے، ان کی زبان مبارک اگر یہ نکل جائے کہ یہ رات نہیں دن ہے تو وہ دن ہو کے رہتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام جب رات کے اندھیرے میں نکلتے تو روشنی پھیل جائے کرتی۔ نواسے کا یہ مقام ہے، پھر نانے کا مقام کا اندر کیا ہوگا؟ نور ہی نور ہے، روشنی ہے، یہ بیری کا درخت ہے۔ اندر سے راہ پار آیا، آگے جب اس نے بیری کے درخت کی طرف نظر کی اور دوسری طرف رسول اللہ کی طرف کی، کہنے لگا ذرا اپنا نام بتا دے۔ انہوں نے کہا مجھے ابو بکر کہا جاتا ہے، مجھے عبداللہ کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، آپ نے فرمایا تجھے مبارک ہو، تجھے پتہ نہیں اس بیری کے درخت کے نیچے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نہیں بیٹھا، جب بھی کوئی آ کر بیٹھا ہے وہ اللہ کا نبی بیٹھا ہے۔ یہاں نبیوں کے بغیر کوئی بیٹھ نہیں سکتا، نبی بیٹھتا ہے بیری کے درخت کے نیچے اور کوئی دوسرا بیٹھ ہی نہیں سکتا، لہذا میں تجھے مبارک کہتا ہوں، نام بتا۔ فرمایا مجھے تو عبداللہ کہا جاتا ہے۔ فرمایا سن لے، میں ذرا اپنی کتاب کو دیکھتا ہوں وہ کیا جواب دیتی ہے۔ اندر گیا، کتاب کھولی، میرے نبی کی صفتیں تو تورات میں، انجیل میں، زبور میں، صحیفوں میں ساری رب نے بیان فرمانا چاہیے نہیں؟ تو یاد نہیں کہ جب مکہ سے چلنے والی ایک عورت راستے میں آنسو بہاتی چلی جا رہی ہے، رحمت اللہ علیہ نبی نے فرمایا کہ رک جا، کیوں رو رہی ہے؟ اللہ نے مجھے ساری کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ سوڑیا کیوں نہ رو؟ میرا مالک بڑا ظالم ہے، مجھے بخار ہے، آٹا اٹھا کے لے نہیں جا سکتی، دیر ہو جاتی ہے، مارتا ہے، پیٹتا ہے، سزا دیتا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا آج نبی تیرے ساتھ جائے گا تیری سفارش کرنے کے لیے، مجھے کچھ نہیں کہے گا۔ یا سنتا ہے وہ یہودی، فرمایا کوئی بات نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چھت پڑے اور وہ آٹا بھی اٹھا کے اپنے موڑے مبارک پہ رکھ لیا ہے۔ چلتے چلتے جب اس یہودی کے دروازے پہ میرا نبی پہنچا، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے کو دستک دی، اندر سے وہ یہودی باہر نکلا، اس نے ایک نگاہ محمد عربی کے چہرے پہ ڈالی، پوچھا نام کیا ہے؟ فرمایا مجھے محمد بن عبداللہ کہا جاتا ہے۔ غوث اعظم، میں نے محمد عربی کو نبی مان لیا ہے،
اس لیے کہ میری کتاب میں لکھا ہوا ہے وہ نبی ایک دن یہودی کے دروازے پر ایک لونڈی کی ایک غریب عورت کی سفارش کرنے کے لیے تشریف لائے گا. میری کتاب نے جو کہا ہے میں نے اس کا سچ مان لیا ہے, محمد کو سچا نبی مان لیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے مصطفیٰ کی عظمت اور شان تو اس رات کو کہا گیا دیکھ تصویر باہر نظارہ کیا ہے. کیا کہ وہ اس نے دیکھا, اس نے کہا یہ نبی ہے. یہ کیا ہے؟ اس دن سے ابو بکر فرماتے میں نے اپنا اسلام چھپا کے رکھا ہوا ہے. میں نے اس وقت تک اظہار نہیں کیا جب تک محمد عربی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا ہے. لیکن حضور کی محبت میرے دل میں ایسے جاگزی ہو گئی, ایسے راسخ ہو گئی, اتنی پکی ہو گئی, میں سرکار کے ساتھ ہر لمحے حاضر رہتا تھا. رات ہو یا دن ہو, سفر ہو یا حضر ہو, میں نے حضور کا ساتھ